الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس وقت مختلف نظریات رکھنے والے دنیا کے اندر مختلف ادیان والے موجود ہیں۔ ان میں سے یہودی، عیسائی، مسلمان اور پھر اس کے بعد قادیانی ذریت ہے۔ میں مختصر الفاظ میں اس عقیدے کی وضاحت ان میں سے ہر ایک کے متعلق اگر کرنا چاہوں تو یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسیح دو آنے، ایک ہدایت کے مسیح اور ایک گمراہی کے۔ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بن کے تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں نے ان کو گمراہی کا مسیح سمجھ کر اپنے گمان کے مطابق ان کو صلیب پہ لٹکا دیا۔ اور پھر جب قیامت کے نزدیک دجال آئے گا جو گمراہی کا مسیح ہے، اس کو یہ یہودی ہدایت کا مسیح سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس کی تفصیل ابھی کچھ دیر کے بعد مزید آیا چاہتی ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے، اس وقت کی مروجہ عیسائیت جس کی بنیادی عقائد کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت کم تعلق رہ گیا ہے۔ موجودہ عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دی گئی اور اس کے بعد 3 دن قبر میں رہے، پھر زندہ ہو کے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، جو قرآن مجید کی 20 آیات، بہت ساری متواتر احادیث مبارکہ، اجماع امت سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دشمنوں کے شکنجوں سے نکالا جو ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے اور نبی ہوں گے، لیکن جب تشریف لائیں گے تو ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ وہ اسلام کی دعوت دیں گے
تقریباً 45 برس نزول کے بعد دنیا میں زندہ رہیں گے، پوری دنیا پر اسلام پھیلائیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ اس پر مزید کچھ تفصیل ابھی میں آگے انشاءاللہ تعالی ذکر کرتا ہوں۔ جبکہ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن وہاں ان کو موت نہیں آئی، اور پھر وہ وہاں سے چپ کے سولی سے اترے۔ یہودی یہ سمجھے کہ ہم نے سولی دے دی ہے اور وہ مر چکے ہیں، جبکہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ وہاں سے وہ اترے چپ کے، اور اس کے بعد پھر وہ خاموشی سے وہاں سے ہجرت کر کے چھپتے چھپاتے کشمیر آ گئے۔ 87 برس کشمیر کے سری نگر کے محلہ خانیار میں وہ زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ میں نے 4 مختلف نظریات آپ کے سامنے رکھے، ان نظریات کو پیش نظر رکھیے گا، مستحضر رکھیے گا، آگے جب گفتگو چلے گی تو اس میں پھر اس کی اشد ضرورت پڑے گی۔ میری مختلف قادیانی جماعت کے افراد سے گفتگو ہوئی، تو جب بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی تو ان کا یہ اصرار رہا کہ قرآن مجید سے اس عقیدے کو ثابت کرو۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ قرآن مجید کی تشریح کا نام حدیث مبارکہ ہے۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید سرسری کرتا ہے، اور بہت ساری تفصیل اسی کے متعلق احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے۔ میں نے اسی طرح ایک دفعہ لودرا میں ایک قادیانی مربی سے یہ کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو آپ جو ہیں وہ مہدی مانتے ہیں، مہدی کی علامات کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مہدی کی علامات آپ نے کہاں سے لی؟ وہ کہنے لگا حدیث سے، کیونکہ قرآن مجید میں تو کہیں واضح تذکرہ موجود ہی نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب اپنی مرضی تھی تو ساری علامات احادیث سے لیں مہدیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور جب حیات عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو آپ مجھے مقید کر رہے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید سے ثابت کروں۔ میں نے کہا یہ آپ خود جو ہے وہ انصاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، آپ حقیقت کے متلاشی نہیں ہیں۔ اگر آپ کھلے دل سے اس عقیدے کو سمجھنا چاہتے تو آپ میرے اوپر یہ پابندی نہ لگاتے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ قرآن مجید میں ایک آیت نہیں 20 آیات اس عقیدے کے متعلق واضح الفاظ میں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ سلامت ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، گئے کس طرح اور آئیں گے کس طرح، اس کے متعلق میں اول ابھی قرآن مجید کی مختلف آیات قرآن مجید سے اسلوب سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے قرآن مجید سے یہ واضح عقیدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے قرآن مجید کا اسلوب، قرآن مجید کے اسلوب سے بھی یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت تشریف فرما ہے۔ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت آپ کے جو فرائض منصبی تھے ان میں سے یہ تھا کہ جو اس وقت کے 3 گروہ تھے، مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی، ان کی جو صحیح نظریات ہیں اس کی تائید فرما دیں، جو غلط ہیں ان کی تردید فرمائیں۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ تھے تو یہ شرک کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قبیح عمل کی تردید کروائی گئی، ان شرک لظلم عظیم، یہ تو ظلم عظیم ہے، شرک مت کرو۔ بہت سارے آیات اس پر شاہد ہیں۔ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے تو قرآن مجید میں اس کے متعلق بھی واضح الفاظ سے تردید کروا دی گئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے منع کر دیا گیا۔
اور اسی بچی کو، اسی عورت کو اسلام نے احترام دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ، یہ ان کا ایک غلط عمل یہ تھا، یہ بے لباس ہو کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، بے لباس ہو کے کعبۃ اللہ کا طواف۔ ان کا ذہن یہ تھا مشرکین مکہ کا کہ جن کپڑوں کو پہن کے ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں کو پہن کے طواف کریں۔ لیکن چونکہ یہ عمل ان کا غلط تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عمل کی بھی تردید کر دی اور اس کو روک دیا۔ لیکن حاجیوں کا ایک اچھا عمل یہ تھا، وہ جو حج پہ لوگ آتے تھے بیت اللہ کے پاس، ان کو وہ ستو پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اس کی تائید کروائی گئی، سقایۃ الحاج، اس اچھے عمل کی تائید ہوئی کہ یہ رہنا چاہیے، حاجیوں کی خدمت ہونی چاہیے، اور 1400 سال سے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہر صحیح عمل کی تائید اور ہر غلط عمل کی، عقیدے کی، نظریے کی تردید کروائی گئی۔ یہودی تھے، مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان یہودیوں کا ایک نظریہ یہ تھا کہ جناب عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ذالک قولہم بیافواہہم، تردید کروا دی گئی، یہ غلط ہے، یہ محض ان کی منہ کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا یہ نظریہ تھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ ان کا نظریہ تھا مائی مریم پہ نعوذ باللہ بہتان باندھتے تھے بچے کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مطہروں کی، وہ تو ایک پاک باز عورت ہے۔ ہر غلط نظریے کی تردید ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد عیسائیوں کا ایک نظریہ یہ تھا تثلیث کا، کہ تین مل کر جو ہے وہ ایک خدا بنتا ہے، جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، لیکن مروجہ عیسائیت کا حصہ بن چکی ہیں پولوسی نظریات کی وجہ سے۔ اس غلط نظریے کی تردید کی گئی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ غلط ہے۔ ان کا ایک نظریہ تھا عیسائیوں کا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، اس کی بھی تردید کروائی گئی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ان عیسائیوں کا ایک نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ غلط نظریہ تھا، اس کی بھی تردید کروائی گئی۔ ان کا ایک نظریہ تھا کہ ہمارے گناہوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا، اپنے سر لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ قرآن مجید سے اس کی بھی تردید کروا دی گئی آپ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ان عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، دوبارہ آئیں گے، آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، اس نظریے کی تردید قرآن مجید حدیث میں کہیں بھی نہیں، بلکہ تائید موجود ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، ہاں واقعتاً ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اگر یہ نظریہ بھی غلط ہوتا تو کم از کم اس کی بھی تردید کی جاتی۔ اس نظریے کی تردید نہ ہونا بلکہ تائید ہونا، یہ دلیل ہے قرآن مجید کے اسلوب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس صحیح عمل کی تائید کروائی گئی۔ اور جا بجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال نہیں ہوا، وہ قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ مزید آگے دلائل کی دنیا میں گفتگو چلے گی۔ قرآن مجید میں جو سب سے میں پہلی آیت آپ کے سامنے بطور دلیل کے ذکر کرنا چاہوں گا، اس میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 155 تا 108۔ مجھے اس پہ یہاں تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہاں ان اسباب کا ذکر کر رہے ہیں جن اسباب کی بنا پر یہودیوں پر لعنت کی گئی۔ پہلا سبب فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ توڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی۔ نمبر 2 وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 3 وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ کیا مطلب؟ تم جتنا مرضی وعظ و نصیحت کر لو، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا وہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ اسباب لعنت ذکر فرمائے۔ آگے فرمایا علی مریم بہتانا عظیما، ایک اور ان کا سبب لعنت یہ ہے یہودیوں کا کہ مائی مریم پر بہتان باندھتے تھے کہ شوہر ہے نہیں تو بچہ کیسے ہوا۔ ان اسباب لعنت کے ذکر کرنے کے بعد ایک اور سبب لعنت کیا ذکر فرمایا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ انہی الفاظ میں ان کی تردید فرما رہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو ان کو قتل کر سکے ہو نہ سولی دے سکے ہو، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اشتباہ ہو گیا ان کو۔ اشتباہ کیا ہوا؟ جس وقت کے حکمران کے حکم پر وہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ایک تفسیر کے مطابق ان کو یہ علم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ تو ایک مخبر ملا اور اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ تو وہ مخبر آگے آگے اور یہودی سپاہی اس کے پیچھے پیچھے۔ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ جب مخبر اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جس طرح معراج کے موقع پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اٹھایا۔ جو مخبر اندر آیا اس کی شکل بدل دی اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی۔ اب جب وہ سپاہی اندر آئے، انہوں نے اپنے ہی مخبر کو پکڑا اور سولی پہ لٹکا دیا۔ پھر اس میں شش و پنج میں پڑ گئے کہ اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے اور نچلا دڑ ہمارے بندے جیسا ہے۔ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا؟ اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا؟ اسی شش و پنج میں باہر نکل کے شور مچایا۔ اب ذرا قرآن مجید کو سمجھیے گا۔ وَقَوْلِهِمْ، کہنے لگے إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے تو قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، نہ تو تم ان کو قتل کر سکے ہو نہ سولی دے سکے ہو۔ اچھا پھر جو لٹکایا تھا وہ کون؟ بتایا گیا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کو لگایا۔ اچھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ان کو میں نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں ایک اشکال آ سکتا ہے، رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا، یہاں سما کا لفظ تو موجود نہیں ہے۔ اس اشکال کو میں ابھی دور کیے دیتا ہوں، لیکن تھوڑی سی توجہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اسباب لعنت ذکر فرما رہے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ جناب والا انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مائی مریم پہ بہتان باندھتے ہیں۔ آگے ایک اور سبب کیا ذکر کیا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اگر قتل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قول کا ذکر نہ فرماتے، قولہم نہیں، پھر فعلہم کا ذکر ہوتا، کیونکہ بڑا جرم کون سا ہے؟
کہنا بڑا جرم ہے یا قتل کرنا بڑا جرم ہے؟ لا محالہ قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فعل کا ذکر فرماتے وَفِعْلِهِمْ، فعل نہیں فرمایا بلکہ وَقَوْلِهِمْ فرمایا کہ محض قول ہی قول ہے، محض ان کی منہ کی بات ہے، حقیقت میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فعل کا ذکر فرماتے۔ اور دوسری بات، اگر قتل کیا ہوتا تو یہ سبب لعنت تو پیچھے گزر چکا تھا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، جس طرح اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل ہو گئے، تو یہ سبب لعنت تو پیچھے گزر چکا تھا، علیحدہ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خوب سمجھیے، یہ فعل قتل انبیاء علیحدہ سبب لعنت ہے، قول قتل نبی علیحدہ سبب لعنت ہے، یہ محض قول ہی قول ہے، اس میں کوئی فعل نہ ہو سکا۔ اب یہاں یہ اشکال کہ جناب وہ جو اندر داخل ہوا تھا اس کی شکل کیسے بدل گئی؟ دیکھیں، یہ وہ اشکال ہے جو بعض لوگ جو ہیں وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو سنا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ خوب عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2، دیکھیں جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا؟ جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ نمبر 3، جو رب جنات کو اور فرشتوں کو انسانی شکل میں آنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ اور میں اپنے سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل تو ڈاکٹر حضرات میں پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے، بندہ بندے کی شکل بدل رہا ہے، تو خلاق عالم نہیں بدل سکتے؟ تو یہ اشکال بے جا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں برفعہ اللہ الیہ سے مراد روح آسمان پہ گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام روح مع الجسم کے آسمان پہ نہیں گئے تھے، صرف روح آسمان پہ گئی تھی۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کو ذرا سی بھی عربی کے ساتھ شغف ہے وہ میری بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں گے۔ دیکھیں، یہودی قتل جن کو کرنے آ رہے تھے وہ صرف روح تھی عیسیٰ علیہ السلام کی یا روح مع الجسم دونوں تھے؟ صرف روح کو کوئی قتل کر سکتا ہے یا صرف جسم کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ اگر میت پڑی اس کو گولیاں مارے اس پہ 302 کا مقدمہ ہو جائے گا؟ قتل تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں روح اور جسم دونوں۔ تو اب دیکھیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودی کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کون سے عیسیٰ علیہ السلام؟ جو روح مال جسم والے تھے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تم ان کو قتل نہیں کر سکے۔ کن کو؟ قتلوہ، ہو ضمیر کن کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن پہ روح اور جسم دونوں ہیں۔ نہ ہوئی ان کو آپ سولی دے سکے ہو، کن کو؟ جن میں روح اور جسم دونوں ہیں۔ اچھا، پھر وہ روح اور جسم والے عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب ہر جگہ روح مال جسم مراد ہے، قتلوہ میں روح مال جسم مراد ہے، صلبوہ میں روح مال جسم مراد ہے، اور رفعہ میں اگر آ کر صرف روح رہ جائے تو یہ استثناء کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ تو قرآنی اسلوب کے منافی ہے۔ لا محالہ یہاں بھی یہی بات ہے، برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہاں پر یہ اشکال کرنا کہ جناب رفع جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کا لفظ کدھر ہے؟ برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا، یہاں سما کا لفظ تو موجود نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں ابھی تک قرآن مجید میں چل رہا ہوں، خود قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے امن میں آگے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت خود آسمانوں کی طرف فرما رہے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تحویل قبلہ کے لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلے بنانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، تو قرآن مجید کن لفظوں میں ذکر کرتا ہے؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تو قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی نسبت ثابت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، وہ عقیدے کی گفتگو ایک علیحدہ ہے، لیکن قرآن مجید سے یہ بھی تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے آسمان کی نسبت فرما رہے ہیں۔ تو بر رفعہ اللہ الیہ، پھر یہاں مجھے کہنے دیجئے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. کہاں اٹھا لیا؟ آسمان پہ، کیونکہ آسمان کی نسبت بھی قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر. اب یہاں یہ سوال کرنا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے کس طرح؟ رستے میں اوزون کی لہریں ہیں، سائنس کا دور ہے، زمین کے ارد گرد آگ کی لپٹیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی وہی مثال ہے جو آدم علیہ السلام کی مثال ہے. جس رستے سے آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ آئے، اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پر تشریف لے گئے. دیکھیں قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو رب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو کونی بردم و سلامہ کہہ کے سلامتی والا بنا سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اوزون کی لہروں کو ٹھنڈا اور سلامتی والا نہیں بنا سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے کے گئے. اب دیکھیے قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں عجیب نکات موجود ہیں. اب آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ زبردست ہے. کیا مطلب زبردست کا؟ یہاں اللہ تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتے تھے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ شَكُورًا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی صفت ذکر فرما سکتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عزیزہ. اللہ زبردست ہے. یہ زبردست یہ کب لفظ بولا جاتا ہے؟ دیکھیے ایک شخص ہے جو 5ویں منزل سے 5 من کا پتھر زمین پہ پھینکتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے دیکھا میری طاقت. تو لوگ کہیں گے تیرا کون سا کمال ہے، تو نے 5 من کے پتھر کو تھوڑا سا لڑکایا ہے زمین پر تو وہ کشش ثقل سے خود ہی نیچے آیا ہے، تیرا کون سا زور لگا ہے. ہاں ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہو کے 5 من کا پتھر 5ویں منزل پہ پھینکے اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت، تو اس کو اپنی طاقت کے اظہار کا حق ہے. اس نے واقعتاً زبردست کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بادشاہ کا حکم موجود ہے، قتل کے پختہ ارادے سے سپاہی موجود ہیں، اپنے مخبر بن چکے ہیں، کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. دنیاوی اسباب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بچنا ناممکن تھا. ان سارے اسباب کو فیل کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. اللہ زبردست ہے. باقی سب زیر دست ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں جہاں فیل ہو جائیں اور جو سب طاقتوں پہ حاوی ہو جائے اس کو اللہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ عزیزہ بہت کچھ سمجھا رہا ہے. کاش کے سمجھنے والے سمجھیں تو ان کے لیے یہ ایک لفظ ہی کافی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا. اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں. دیکھیے اس ایک آیت سے میں نے بہت سارے طریقوں سے آپ کے سامنے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو واضح کیا. بہت ساری باریک علمی گفتگو ہے، نکات ہیں جو اس مختصر سے وقت میں سما نہیں سکتے. اگر کسی کے ذہن میں بعد میں کوئی اشکال ہو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری کوشش ہے اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک پہنچا سکوں. قرآن مجید کی جو دوسری آیت ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. سورہ نساء آیت نمبر 159. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں لا یؤمنن، ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے. عربی لغت صرف و نحو سے شغف رکھنے والے میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تھوڑی بہت جن کو شد بدھ ہے عربی کے ساتھ، لا یؤمنن لام تاکید کا ہے، آگے نون ثقیلہ ہے. لا یؤمنن وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں لا یؤمنن ضرور ایمان لائیں گے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بعض ناعاقبت اندیش اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور اس بنیادی عقیدے سے منحرف کر رہے ہیں. 1400 سال سے امت مسلمہ کے تمام مفسرین یہاں یہ ذکر فرما رہے ہیں بھی موتہ. یہ دونوں ضمائر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں. یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لائیں گے قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے.
یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اہل کتاب یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے، ایسے ہی مر رہے ہیں۔ تو اس کو خوب سمجھیے، میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کو۔ دیکھیں، ایک شخص ہے جو ایک اسکول کے اندر جو ہے وہ ماسٹر ہے، وہ اگر یہ کہے کہ جناب کل کو اگر میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر بن گیا، پرنسپل بن گیا، تو میں پورے اسکول کے اسٹاف کی دعوت کروں گا، اور وہ ہیڈ ماسٹر بنا 15 سال بعد، تو 15 سال کے بعد جو اس کا اسٹاف ہوگا وہ اس کی دعوت کرے گا۔ درمیان میں کوئی ٹیچر، کوئی استاذ انتقال کر جائے، ریٹائرڈ ہو جائے، اس سے غرض نہیں ہے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جنگیں ہوں گی، جن کے نصیب میں ایمان ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لے گا، بچے گا وہی جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچیں گے۔ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک بھی اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ یہ دو آیتیں ہوگی۔ قرآن مجید کی تیسری آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ آل عمران کی آیت نمبر 54۔ اس آیت مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف تذکرہ ہے کہ یہودی اور عیسائی، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، وہ قتل کے ارادے سے یہودی جو تھے وہ آ رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب محسوس ہوا، لا محالہ بشری تقاضا تھا، پریشان تو ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، عیسیٰ ایک تدبیر وہ یہودی کر رہے ہیں، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہودی قتل کی تدبیر کر رہے ہیں، لا محالہ مقابلہ تو تبھی ہوگا جب اللہ تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کی بچانے کی فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر بہترین۔ تو یہ دو لفظ ہی بہت کچھ سمجھا رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا، دیکھیں تقابل کا صیغہ ہے نا، مقابلہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بچانے کے ارادے سے ہوں، مقابلہ تو تبھی ہوگا۔ اور میں قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائی ہے تو غالب اللہ تعالیٰ کی تدبیر آئی ہے۔ دیکھیے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، قرآن مجید کی دوسرے مقام پہ یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ مشرکین مکہ تدبیر بنا رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے بنا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہے تھے بچانے کی۔ اب وہ واقعہ یقیناً آپ کی نظروں میں آ چکا ہوگا کہ مشرکین مکہ نے ہر نوجوان کو تلوار تھما دی تھی، ہر قبیلے کے دو دو نوجوانوں کو، کہ اب نہیں چھوڑنا، لازماً قتل کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھر سے نکلے، حالانکہ باہر ان مشرکین مکہ کا پہرا تھا جو قتل کے پختہ عزم سے کھڑے تھے، اور کس طرح سے غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا باوجود کہ مشرک وہاں پہنچ گئے، اور کس طرح سے آپ کو مدینہ منورہ میں پہنچایا اور آپ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ تو یہ دیکھیے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اب مجھے بتائیں تدبیر کس کی غالب آئی؟ مشرکین مکہ کی، اللہ کی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی۔ اور کیسی غالب آئی؟ پھر آپ علیہ السلام واپس آئے، مکہ مکرمہ فتح کیا۔ وہی مشرکین مکہ جو کل قتل کے ارادے سے تدبیریں کر رہے تھے، اب لائن میں لگ کر معافی مانگ رہے تھے۔ یہ ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ آج مکہ مکرمہ سے شرک کا بیج تک ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر قوم سمود کی تھی، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری تھی۔ قوم سمود کی تدبیر کیا تھی؟ صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں گے تو چند جوان جو تھے، نوجوان، وہ ایک جگہ رستے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، جب صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔
पुख्ता आज़म से बैठे हुए थे। वमकरू मकरा, अल्लाह ताला फरमा रहे वो तदबीर कर रहे थे, वमकरना मकरा, हम भी तदबीर कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फंजुर कैफ कान आक़िबतु मकरिहिम, फिर देखो हमारी तदबीर कैसे गालिब आई। क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने जहां वो चुप के बैठे थे उसके ऊपर से एक चट्टान को हुक्म किया, वो जो नीचे गिरी, उन सब नौजवानों को जो कत्ल के इरादे से कौम समूद के नौजवान बैठे थे उनको कुचल के रख दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो फिर हमारी ही तदबीर गालिब आती है। मैंने कुरान मजीद के दो मकामात से साबित किया, जब अल्लाह ताला की तदबीर बंदों की तदबीर से टकराए तो गालिब अल्लाह ताला की ही तदबीर आती है। तो ला महल्ला व मकरू व मकर अल्लाह में जहाँ यहूदियों की और अल्लाह ताला की तदबीर का टाकरा है, एक ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला बचाना चाहते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला की तदबीर गालिब आई और यहूदी कुछ भी ना कह सके। कितनी वाज़ी दलील है हयात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आगे देखिए, इसके बाद एक और आयत है, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, वो मकरू व मकर अल्लाह के बाद ये आयत है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह ताला की तदबीर गालिब भाई, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 4 वादे किए। कौन कौन से वादे किए? उनमें से एक वादा ये फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादा ये फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका, दूसरा वादा, व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, तीसरा वादा, व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह, चौथा वादा। पहला वादा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे पूरा पूरा वसूल कर लूंगा, ये तुझे कुछ कह भी नहीं सकेंगे। व राफ़िउका, और तुझे अपनी तरफ आसमान पे उठा लूंगा। व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और ये जो नजस किस्म के ये लोग हैं, ये काफिर हैं, इनसे तुझे पाकीज़ा मकाम, मुताहिर मकाम पे ले जाऊंगा। व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका, तेरे मुत्तबईन को, तेरे मुनकिरीन पर हमेशा गलबा दूंगा। हर दौर में ईसाई यहूदियों पर गालिब रहे, आज भी गालिब हैं। आज भी अगर ईसाई अपनी छतरी हटा दें तो इसराइल एक दिन में खत्म हो जाए। तफसील का वक़्त नहीं है। यहाँ एक इश्काल है जो उठाया जाता है, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, तवज्जो तलब बात है, लफ्ज़ तवफ़्फ़ी का असल माना क्या है? बाज़ लोगों ने इस लफ्ज़ से गुमराह करने की कोशिश की है सादा लोग मुसलमानों को कि लफ्ज़ तवफ़्फ़ी का हर जगह माना मौत है। मेरी कोशिश है मैं सादा अल्फाज में इस इल्मी बहस को निपटाने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत सारा दुनियादार तबका मेरी गुफ्तगू को इस वक्त ऑनलाइन सुन रहा है। लफ्ज़ तवफ़्फ़ी का असल माना मौत नहीं है। लफ्ज़ तवफ़्फ़ी का असल माना है अख़ज़ु शै वाफ़िया, किसी चीज़ का पूरा पूरा वसूल कर लेना। कुरान मजीद में फिर जहां पर लफ्ज़ तवफ़्फ़ी इस्तेमाल होता है उसमें फिर मुख्तलिफ उसके सियाक और सबाक, आयत के आगे और पीछे देखकर उसका माना मुतय्यन किया जाता है अख़ज़ु शै वाफ़िया। कहीं पर फिर माना बनता है नींद, कहीं माना बनता है मौत, और कहीं पर माना बनता है इस्आद इलस्समा। देखिए तीनों में अख़ज़ु शै वाफ़िया के पूरा पूरा वसूल करना पाया जाता है। नंबर 1 देखिए, मैं कुरान मजीद की आयत सुनाने लगा हूँ, हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, लफ्ज़ तवफ़्फ़ी आ गया, यतवफ़्फ़ाकुम, आगे लैल है, ये लैल करीना है कि यहाँ पर जो है वो माना नींद का है, क्योंकि रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है, नींद के लिए बनाया। यहाँ पर वो लोग जो माना करते हैं कि यहाँ मौत का माना हर जगह होता है, तो यहाँ पर आप मौत का माना कर ही नहीं सकते। मैं चैलेंज देता हूं उन लोगों को जो इस लफ्ज़ से लोगों को गुमराह करते हुए हर जगह मौत का माना करते हैं, वो अगर इस आयत में मौत का माना करेंगे तो उनको साबित करना पड़ेगा कि जितने लोग मरते हैं सब रात को मरते हैं, दिन को कोई नहीं मरता। फिर उनको ये साबित करना पड़ेगा। साबित हुआ कि यहां मौत का माना हो ही नहीं सकता, यहां नींद का माना है।
اور نیند میں بھی انسان پورا پورا وصول کیا جاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت. جس پر موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نیند میں اس کی روح کو وہیں روک لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور جب دوسرا ہوتا ہے جس کا بھی موت کا وقت نہیں ہوتا تو نیند میں اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے اور یہ انسان اٹھ جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ علمی بحث ہے جس کی تفصیل کا ابھی وقت نہیں. نمبر 2، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. لفظ توفی آیا ہے نا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، آگے ملک الموت، موت کے فرشتے کا ذکر ہے، اسرائیل علیہ السلام کا. تو لا محالہ یہاں یہ لفظ بتا رہے ہیں، یہاں لفظ توفی بمعنی موت ہے، یہاں یہ لفظ ثابت کر رہے ہیں کیونکہ موت کے فرشتے کی ڈیوٹی ہے یہ کہ اس نے روح نکالنی. نمبر 3، اصعاد الی السماء. تیسرا معنی کیا بنتا ہے؟ اصعاد الی السماء. اصعاد الی السماء، آسمان پر جانا، صاد کے ساتھ. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، تجھے پورا پورا وصول کر لوں گا، ورافعک، اور اپنی طرف آسمان پر اٹھا لوں گا. دیکھیے یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، یہاں اصعاد الی السماء کا معنی ہی ہوگا. وجہ خوب اچھی طرح سمجھیے. یہودی کیا کرنے آ رہے تھے؟ قتل کرنے. اور اگر اللہ تعالیٰ بھی فرمائے انی متوفی کا، میں تجھے موت دیتا ہوں، تو پھر یہودی کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ بھی موت دینے آ رہے تھے. تو پھر تدبیر کدھر گئی؟ مقابلہ کدھر ہے؟ وَمَكَرُوا، یہ جو مقابلے کا صیغہ ہے، مقابلہ کدھر ہے؟ نعوذ باللہ. اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ساتھ مل گئے. پھر تدبیر کدھر ہے؟ تدبیر کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں موت کا معنی بنتا ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی فرمائے اے عیسیٰ انی متوفی کہ تجھے میں موت دیتا ہوں، تو پھر یہ تو وقت تسلی کا تھا. اللہ تعالیٰ تسلی دیتے بجائے موت کے لفظ ذکر کرنے کے کہ اے عیسیٰ تجھے یہودی کیا ماریں گے، تجھے میں مارتا ہوں. یہ تسلی ہے؟ عجیب وعدہ ہو رہا ہے. یہ قرآنی اسلوب سمجھا رہا ہے یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں معنی بنے گا اصعاد الی السماء، کہ میں تجھے اپنی طرف، ورافعک، اپنی طرف آسمان پر اٹھا لوں گا. آسمان کا لفظ میں نے ابھی پچھلی آیت میں چند 2 آیتیں پہلے ثابت کیا. اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی نسبت کرنا درست ہے. دیکھیں لفظ توفی جو ہے یہ ایک جنس ہے، اس کی مختلف انواع ہیں. جس طرح حیوان، لفظ حیوان بولا جاتا ہے، اب حیوان کے اندر جو ہے وہ عام جانور بھی آتے ہیں، گھوڑا بھی آتا ہے، بکری بھی آتی ہے، انسان بھی آتا ہے. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. اسی طرح لفظ توفی کا اصل معنی ہے اخذ الشیء وافیہ. یہ پھر اس کے آگے مختلف معنی آتے ہیں، کبھی نیند کا آتا ہے، کبھی موت کا آتا ہے، کبھی اصعاد الی السماء کا آتا ہے. وہ قرآن کا اسلوب سمجھاتا ہے کہ یہاں آپ نیند کا معنی کریں گے، موت کا معنی کریں گے، یا آسمان پر جانے کا معنی کریں گے. اور میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر لفظ توفی کا معنی اصل موت ہوتا تو قرآن مجید میں آخر کسی مقام پر تو حیات کے تقابل میں لفظ توفی لایا جاتا نا. حیات کے تقابل میں لفظ توفی لایا جاتا؟ کہیں بھی نہیں. حیات کا تقابل ہمیشہ موت کے ساتھ لایا گیا. یحیی الارض بعد موتها اموت واحیا. تو ثابت ہوا کہ لفظ توفی جو ہے، لفظ توفی اس کا اصل معنی موت نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید میں کہیں تو اس کا تقابل حیات کے ساتھ لازماً ہوتا. یہاں ایک اشکال ہے جو عموماً بعض لوگ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ای ممیتک، ای ممیتک، انہوں نے موت کا معنی کیا ہے. دیکھیں 2 جواب ہیں. ایک تو اس روایت کا راوی علی بن طلحہ ہے. آسان لفظوں میں اگر میں سمجھانا چاہوں، محدثین کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے.
نمبر 2، یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے۔ اب میں سکول اور کالج کے طبقے کے لیے آسان کروں گا کہ تقدیم و تاخیر سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، بسا اوقات لفظ پہلے ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم بعد میں لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں رکوع اور سجدہ تھا۔ بعض انبیاء کی شرائع میں رکوع نہیں تھا لیکن سجدہ ہر نبی کی شریعت میں تھا۔ اب قرآن مجید میں ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدے کا ذکر پہلے، رکوع کا بعد میں۔ حالانکہ تمام انبیاء کی شرائع میں جن میں رکوع اور سجدہ دونوں تھے، رکوع ہمیشہ پہلے ہوتا تھا، سجدہ بعد میں ہوتا تھا۔ اب وَاسْجُدِي وَارْكَعِي کا کیا جواب دیا جائے گا؟ یہاں تقدیم و تاخیر ہے، لفظاً وَاسْجُدِي پہلے ہے، معناً بعد میں ہے۔ اور بھی سمجھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، سلام پہلے بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود بعد میں، سلام پہلے درود بعد میں۔ اور قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلموا، درود پہلے سلام بعد میں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تقدیم و تاخیر۔ تو یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ دیکھیں میری ابھی تک ساری گفتگو قرآن مجید کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، ان کا یہ قول جو ایک ضعیف قول ہے، اس میں بھی اگر معنی موت کا کر بھی دیا جائے تو یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی مطہرک، یہودیوں سے بچاؤں گا، اور رافعک، آسمان پہ اٹھاؤں گا، ومتوفیک، کب؟ بعد النزول من السماء بعد يمكث 45 سنة في الارض، متوفیک ای ممیتک، جب آسمانوں سے آپ نازل ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ان کو 45 برس کے بعد متوفیک، یعنی میں تجھے موت دے دوں گا۔ اگر موت کا معنی کیا جائے تو اس صورت میں یہاں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے اور معنی پھر بھی درست رہا، ہمارے عقیدے پر کوئی حرف نہ آیا۔ اور میں یہاں قادیانی جماعت کے افراد سے کہنا چاہوں گا، جو ان کا نظریہ ہے تقدیم و تاخیر اس میں بھی ہوتی ہے۔ بس اوقات قادیانی کہتے تھے تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے، جب وہ دیکھتے ہیں نا کسی طرح سے بھی ان کا جو نظریہ ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، تو یہاں پر وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا معنی موت ہی رہے گا، تقدیم و تاخیر تو جائز ہی نہیں، میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا تقدیم و تاخیر ثابت ہے۔ اور قادیانی نظریے کے مطابق بھی تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ قادیانی نظریہ ذہن میں رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا لیکن وہاں موت نہیں آئی، وہاں چھپتے چھپاتے کشمیر آ گئے، 87 برس کشمیر گزارنے کے بعد پھر انتقال ہوا اور روح آسمان پہ چلی گئی۔ آئیے اب قادیانی نظریے کے مطابق آیت کو دیکھتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی مطہرک، یہودیوں کے ہاتھوں سے موت سے بچا لوں گا، ومتوفیک فی الکشمیر بعد 87 سنہ، 87 برس کے بعد کشمیر میں موت دے دوں گا، ورافع ہوگا، پھر روح کو آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ لیجئے اب بتائیں کیا تقدیم و تاخیر تمہارے ہاں نہیں ہو رہی؟ تقدیم و تاخیر کے بغیر تو تم بھی نہیں چل سکتے ہو۔ قادیانی جماعت کے افراد سے میں عرض کرنا چاہوں گا، کاش کہ آپ میری بات کو سمجھیں، میرا مقصد افہام اور تفہیم ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر 60، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ قیامت کی علامت ہے، یعنی جب وہ آ جائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پہ میری ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور متی الساعہ، قیامت کے بارے میں تذکرہ وہ کب قائم ہوگی؟ تو لا ادری، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہاں، قیامت سے پہلے میں ایک دفعہ زمین پہ جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 2 ہتھیار ہوں گے، اس وقت دجال نکلے گا، وہ مجھے دیکھ کر پگھلے گا اور وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ دیکھیے اس آیت کی تشریح اس حدیث مبارکہ سے بھی ہو رہی ہے،
اور ایک اور آیت جو قرآن مجید سے جس سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اس بات ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 110، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ یاد کرو جب میں نے آپ کو یہودیوں سے دور رکھا، نزدیک بھی نہیں آنے دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے یہود کو، بنی اسرائیل کو آپ کے نزدیک بھی نہیں آنے دیا۔ سولی پہ لٹکانا، کانٹوں کا تاج پہنانا، نعوذ باللہ ذلیل رسوا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نزدیک بھی نہیں آنے دیا۔ اس سے بڑی حیات عیسیٰ علیہ السلام کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اسی طرح ایک اور واضح دلیل ہے، دیکھیے قرآن مجید کی علوم کو جانیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، آل عمران آیت نمبر 45 اس کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ علیہ السلام وجاہت والے دنیا میں اور آخرت میں اور مقربین میں سے ہیں اللہ کے۔ ذرا توجہ سے میری بات کو سمجھیے گا، اس آیت میں 3 طرح سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اس بات ہے۔ میں مسلسل آیات میں چل رہا ہوں، میں نے ابھی احادیث کے دلائل شروع نہیں کیے، میں مسلسل قرآن مجید سے چل رہا ہوں۔ اس ایک آیت میں 3 طرح سے حیات ثابت ہے۔ وہ کس طرح؟ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا وجیہن فی الدنیا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وجاہت والے۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، جس کو سولی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف ذالک لہم خزی فی الدنیا، جس کو سولی دی جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں رسوائی کا باعث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا ہے، جو وجیہن فی الدنیا ہو وہ خزی فی الدنیا نہیں ہو سکتا، اس کو سولی نہیں ہو سکتی۔ پھر سمجھیے، خزی فی الدنیا کون ہے؟ جس کو سولی دی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا، جو وجیہن فی الدنیا ہو وہ خزی فی الدنیا نہیں ہو سکتا، اس کو سولی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا، عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں وجاہت والے۔ بڑے اہل علم حضرات میری گفتگو کو سن رہے ہیں، علماء کرام، مفتیان اعظام، یہاں ایک اشکال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت تو صرف قوم بنی اسرائیل میں بھی واضح نہیں تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آئے تو ان کے ماننے والے گنتی کے افراد تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وجیہن فی الدنیا، صرف بنی اسرائیل نہیں، پوری دنیا میں ان کی وجاہت ہے۔ وہ کدھر ہے؟ خوب سمجھیے، مفسرین اکرام نے یہاں ذکر کیا ہے یہ وجاہت ابھی ملنا باقی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے، اور اس کے متعلق احادیث مبارکہ کل آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور واقعے کی تفصیل بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں کفر کے 3 گروہ ہوں گے، یہودی، عیسائی اور ہندو۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک ہندو بھی باقی نہیں بچے گا۔ عیسائیوں کی اکثریت مسلمان ہوگی، عیسائی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوگی، اور یہودی حدیث میں آتا ہے حجرن او مدرن او شجرن، جانور، درخت اور پتھر بولیں گے اے مسلمان ادھر آ کے یہودی کو ختم کر دے۔ دنیا میں ایک یہودی بھی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کی قوم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے اور ان کے تنے تنہا قائد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ یہ ہے وجیہن فی الدنیا۔ یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ حیات کی دوسری دلیل ہے اس آیت سے۔ اور تیسری دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، عیسیٰ علیہ السلام مقربین میں سے ہیں۔ لفظ مقرب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوا قرآن مجید میں وہ 7 جگہوں پر ہے، اور 7 جگہوں پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے، فرشتوں کا تعلق آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، آسمانوں کا مستقر آسمان ہے فرشتوں کا، جنت آسمانوں میں ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ان کے لیے لفظ مقرب آ گیا، جن کا تعلق آسمانوں سے تھا ان کے لیے لفظ مقرب آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ مقرب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی آسمان والوں سے ہے۔ اسی وجہ سے اس ایک آیت سے دیکھیے میں نے 3 طرح سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔
قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 110، وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 چیزوں کی تعلیم، کون کون سی؟ وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب، نمبر 2 حکمت، والتوراۃ والانجیل، 4 چیزوں کی۔ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے کہ شریعت تورات والی تھی، انجیل آپ کو کتاب ملی تھی۔ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آل عمران میں، تو وہاں بھی قرآن و سنت ہی مراد ہے۔ یہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ دیکھیے تورات اور انجیل سے ہٹ کے 2 چیزوں کا ذکر ہے، تو ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن و سنت کی تعلیم کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ جس لیے دیکھیے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے صدر کا۔ کیوں؟ دور حکومت ترکی کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ یہ آیت دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا علم القاء فرمائیں گے، اور جب آئیں گے تو وہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق فرمائیں گے۔ ایک اور آیت جس سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اس بات ہوتا ہے، آل عمران آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حالتوں کی گفتگو کا ذکر ہے، مہد گود میں، کہولت کی عمر میں، کہلا کہولت کی عمر میں۔ گود کی گفتگو سمجھ آتی ہے، بالکل ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، چند گھنٹے کے بچے ہیں، یہودی پوچھ رہے ہیں بچہ کیسے ہوا، اور اماں اشارہ کر رہی ہیں مائی مریم فاشارت الی۔ یہودی متعجب ہو کے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی دوران بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب یہ ایک معصوم سا بچہ بولے، باقی تعجب والی بات ہے، معجزہ تھا، ذکر ہو گیا۔ یہ کہلا کیوں کہا؟ کہولت میں تو ہر کوئی بولتا ہے، 45-50 سال کی عمر میں تو ہر کوئی بولتا ہے، اس کا بطور خاص قرآن میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے، صدیوں کے بعد آئیں گے اور آ کر کہولت کی عمر میں گفتگو فرمائیں گے، صدیوں کے بعد آئیں گے اور گفتگو کہولت کی عمر میں کریں گے۔ اسی وجہ سے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو آ کر دیکھیے جہاں سورج چاند کی قید نہ ہو وہاں کا ایک دن، جہاں سورج چاند کی قید نہ ہو وہاں کا ایک دن 10,000 سال کے برابر، کان مقدارہ 50,000 سال کے برابر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے ابھی 2,000 سال ہوئے، یہ 2020 چل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہوئے ابھی 2,000 سال ہوئے ہیں، اور جہاں سورج چاند کی قید نہ ہو وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے تو 50,000 کے مقابلے میں 2,000 سال چند منٹ بنتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے کہولت کی عمر میں گفتگو فرمائیں گے۔ یہ لفظ کہلا ان کی حیات کی دلیل ہے جو قرآن نے بطور خاص یہاں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ توبہ آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تمام ادیان پر غلبہ کیسے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت سے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا سے کفر مٹائیں گے، اور وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غلبہ اسلام کا ہوگا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا۔ چونکہ اس آیت میں متصل عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی واضح دلیل ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 253، 253،
अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तायीद की रूहुल कुदुस के साथ। कब? जब यहूदी मारने आ रहे थे, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन के जरिए से आसमान पे उठाया। और इसका तज़किरा आगे भी एक जगह पे है, इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस, अल्लाह ताला क़यामत के दिन एहसान जतलाएंगे, याद है जब मैंने तुझे इन यहूदियों से बचाया था। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के लिए रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और कुरान मजीद में लफ्ज़ रूह 4 चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 वही के लिए रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। नंबर 2 रूह के लिए, ये जो जिस्म में होती है। नंबर 3 फरिश्तों के लिए लफ्ज़ रूह का इस्तेमाल हुआ। नंबर 4 बतौर खास जिब्रील अमीन के लिए जिक्र हुआ अलैहिस्सलाम। और इन चारों का ताल्लुक आसमान से, रूह भी आसमानों पर जाती है जिस्म से निकल के, फरिश्तों का ताल्लुक भी आसमान से है, और वही का ताल्लुक भी आसमानों से है। और ईसा अलैहिस्सलाम को रूह कहा, पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी आसमान से है। और ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह कहा गया। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, हर अच्छा कलमा आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ चढ़ता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमा कहा गया। ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमानों पर तशरीफ ले गए। और एक और आखिरी आयत जो है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, कुरान मजीद में फरमाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपसे पहले जितने पैगंबर हैं, जअलना लहुम अज़वाजा, सबके निकाह भी, व ज़ुर्रिय्या, सबकी औलाद भी। सिर्फ यहया अलैहिस्सलाम को मुस्तस्ना किया गया हसूरा की क़ैद से। तमाम अंबिया के रुसुलन मिन क़ब्लिका, आपसे पहले जितने पैगंबर हैं, जअलना लहुम अज़वाजा व ज़ुर्रिय्या, सबके निकाह भी, सबके औलाद भी। अब यहाँ पर देखिए ईसा अलैहिस्सलाम का अभी तक निकाह नहीं हुआ, और कुरान कह रहा है आपसे पहले तमाम पैगंबरों के निकाह भी हैं, औलाद भी हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह भी नहीं हुआ, औलाद भी नहीं हुई, ये भी तो मिन क़ब्लिका है, ये भी तो आपसे पहले के पैगंबर है। ये आयत दलील है कि ईसा अलैहिस्सलाम का भी निकाह होना है। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों से तशरीफ लाएंगे तो निकाह होगा। हदीस मुबारक में आता है कौम शुएब अलैहिस्सलाम में निकाह होगा। और एक और हदीस में आता है उनके 2 बेटे होंगे, एक का नाम मूसा होगा और एक का नाम मोहम्मद होगा। मेरे वादे के मुताबिक बहुत सारी आयत, देखिए आज का सबक सिर्फ कुरान मजीद की आयत से चला है। कुरान मजीद ने खोल खोल के इस बुनियादी अकीदे को जिक्र किया है, और मुफस्सिरीन इकराम, मुहद्दिसीन इकराम, मुफ्तियान इज़ाम ने वाज़ेह फरमाया है, जो इस अकीदे का इनकार करता है उसका इस्लाम से ताल्लुक बाकी नहीं रहता। कल इंशाअल्लाह अहादीस मुबारक और जो इसमें बाज़ इश्कालात हैं इस अकीदे के मुतालिक उनका जवाब दिया जाएगा, और ये पूरे अकीदे की ईसा अलैहिस्सलाम कैसे गए और कैसे तशरीफ लाएंगे तफसील से जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल दोबारा मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या रब्बुल आलमीन। हाज़िरीन मजलिस की, सामिईन की, या अल्लाह कहने सुनने को कबूल फरमा, और मर्तदम तक हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमा, हर किस्म की फितनों से महफूज फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मदारिस दीनिया और मराकज़ दीनिया की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका।